بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سلسلہ خلاصہ مضامین قرآن 19واں پارہ سورۃ فرقان کا ہی تسلسل ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ایک اعتراض ذکر فرما رہے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں بھیجے گئے، یا ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز فرشتے ان سے ملیں گے تو اس روز ان کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، یعنی وہ فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، اور دوسرا ہے کہ وہ ان کو عذاب دیں گے۔ اللہ کی طرف سے عذاب کے فرشتے ان کے پاس آئیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا مطالبہ یہ ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے، اور جس روز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے تو اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم فلاں شخص کو اپنا دوست ہی نہ بناتے، یا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہوتا جس نے ہمیں اس گمراہی تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا ایک اعتراض ذکر کر رہے ہیں کہ یہ قرآن سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام اتارنا ہی تھا تو ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے مقصود ایک تو یہ ہے کہ جب بھی یہ کوئی نیا اعتراض نئی بات کرتے ہیں تو اس کا ہم جواب، اس کی وضاحت لے آتے ہیں، اور ایک مقصد اس کا یہ ہے تاکہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو آہستہ آہستہ اتاریں اور آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے مضبوط کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے قصے ذکر فرمائے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوموں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان لوگوں نے جب انکار کیا تو انکار کی صورت میں ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، یہ جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ لوگ بھی اگرچہ ظاہر میں کیا ہیں، سنتے بھی ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ توحید کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سائے کو پیدا فرمایا، کبھی اس کو بڑھاتے ہیں کبھی گھٹاتے ہیں، رات دن کی تخلیق ہے، نیند ہے، ہوائیں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، آسمان سے پانی اتارتے ہیں جس کے ذریعے سے بنجر زمین میں اللہ تعالیٰ اگانے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے انسانوں اور جانوروں کے پینے کی چیزیں بناتے ہیں، اگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہے ہیں، تو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ تو ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ یہ آپ کے حوالے سے مختلف اعتراضات کرتے ہیں، تو اے پیغمبر، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنی تبلیغ پر کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو پکارا جائے کہ رحمان کی طرف آؤ، تو یہ کہتے ہیں کون رحمان؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان کی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھا، یعنی ہر شخص نہیں جانتا کہ رحمان کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں صرف باخبر سے ہی پوچھا۔ پھر آخر صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی جاہل لوگ، فساد مچانے والے لوگ ان سے کوئی مکالمہ کرنا چاہیں تو وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، اور راتوں کو اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں
کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم سے دور رکھ۔ اور اسی طرح وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ توحید پرست ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے اور نہ ہی ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں، نہ ہی زنا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کام، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا، قتل ناحق، زنا کرنا، جو بھی یہ کرے گا وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، گناہ کا مستحق ہوگا، اور اس کو دگنا عذاب قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ عباد الرحمن جو ہیں یہ صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے، اور جب یہ کسی بیہودہ مجلس یا ایسی مجلس سے ان کا گزر ہو جہاں پر گناہ کے کام ہو رہے ہوں تو یہ عزت والے طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، یعنی اس مجلس میں شریک نہیں ہوتے۔ اور وہ لوگ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ عقل کے ساتھ سوچ سمجھ کر ان میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں متقین پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہمارے ذریعے سے خیر کو قائم فرما۔ تو یہ عباد الرحمن کی صفات اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں بیان فرمائی۔ اگلی صورت اس پارے میں سورہ شعراء ترتیب کے لحاظ سے 26ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 47ویں صورت ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ شعراء کا ذکر ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ شعراء ہے۔ تو اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ تبلیغ کے سلسلے میں لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بہت زیادہ رنجیدہ نہ ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ فکر تھی کہ کوئی بھی امتی جہنم میں نہ چلے جائے۔ تو اس وجہ سے بسا اوقات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گویا کہ آپ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی کوئی نقصان نہ پہنچا لیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی نشانی اتارتے ہیں تو یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے قصے ذکر فرمائے۔ پہلا قصہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا فرمائی اور ان کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، جس نے کہ خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس وقت فرعون کے دربار میں جب یہ گئے ہیں تو فرعون نے سب سے پہلے اپنے احسانات کا تذکرہ کیا کہ کس طرح بچپن میں نے تمہاری پرورش کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم اپنی پرورش کا حق کس طرح جتلاتے ہو، حالانکہ تم نے میری قوم کو، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ تو پھر اس نے بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہ مانا، تکبر کا اظہار کیا اور پوچھا کہ رب العالمین کیا چیز ہے جس کی طرف تم پکارتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا کہ رب العالمین وہ ہیں جنہوں نے مجھے بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارا بھی پروردگار ہے، میرا بھی پروردگار ہے، بلکہ تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کا بھی پروردگار ہے۔ وہی سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام سے معجزات کا مطالبہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے اس کو دکھائے، ایک تو آپ اپنا عصا جب زمین پر چھوڑتے وہ سام بن جاتا، اور دوسرا کہ آپ اپنا ہاتھ کپڑے سے نکالا تو وہ روشن ہو، ید بیضاء۔ فرعون نے بھی مقابلے کے لیے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، تو ایک دن مقرر ہو گیا، تو اس دن جادوگر بھی اکٹھے ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی۔ تو یہ قصہ قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔
تو جس وقت انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں چھوڑیں تو وہ یوں دکھائی دینے لگے کہ گویا کہ یہ دوڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بھی اپنا عصا چھوڑیے. تو ان کا عصا جو تھا ایک بڑا اژدہا بن گیا اور وہ ان تمام کو نگل گیا. یہ دیکھ کر جادوگر تو ایمان لے آئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، اور فرعون ان کو ڈراتا رہا، دھمکاتا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان پر جمے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت میں نکل جائیے. تو فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، لیکن بالآخر وہ غرق ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ ان کو وہاں سے نکال دیا. دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اس صورت میں کہ انہوں نے اپنی قوم کو جو کہ بت پرست تھی ان کو توحید کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور سیدھی راہ دکھلائی، اور وہی مجھے کھلاتے ہیں، وہی پلاتے ہیں، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اس بیماری سے مجھے شفا دیتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، اور اسی سے امید کرتا ہوں میں کہ وہ میری خطاؤں کو معاف فرمائیں. یعنی اسی سے مغفرت کی امید کی طلب کی جاتی ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں ذکر فرمائیں. پہلی دعا یہ کہ اللہ مجھے علم و حکمت عطا فرما، اور دوسری کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ فرما، لوگوں میں میرا اچھا ذکر فرما، اور مجھے جنت میں اچھا مقام عطا فرما. اور ایک دعا اپنے والد کے لیے کہ اللہ میرے والد کو معاف فرما اور آخرت میں مجھے رسوا نہ فرما. تو ان کے والد کے لیے انہوں نے دعا فرمائی، اور مقامات پر بھی قرآن میں آتا ہے. اور جیسا کہ سورۃ یونس میں اس بات کی وضاحت بھی ہے، سورۃ یونس میں، کہ ان کا اپنے والد کے لیے استغفار کرنا یہ اس حکم سے پہلے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ شخص جو کفر پر قائم رہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا درست نہیں. سورۃ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا. تیسرا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے کہ کس طرح ایک عرصے تک وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف پکارتے رہے، لیکن بالآخر وہ ایمان لا لانے کی وجہ سے جو منکرین تھے وہ تمام لوگ غرق ہو گئے، اور جو مومنین تھے وہ آپ کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو گئے. انہی سے آگے پھر بقیہ نسل چلی. حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے جو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی چند خصوصیات ذکر کی ہیں کہ یہ لوگ جسمانی طور پر بھی خوشحال قوم تھے، مالی طور پر بھی، اور یہ بڑے بڑے محلات انہوں نے تعمیر کر رکھے تھے، لیکن انہوں نے انبیاء کی دعوت کو نہیں مانا تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور یہ ہلاک ہوئے. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کا قصہ ذکر کیا گیا کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، لیکن جب ان لوگوں نے ان کی تعلیمات کو نہ مانا اور ان کی لائی ہوئی نشانی اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور وہ تمام لوگ ہلاک ہوئے. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو برے اعمال سے روکا اور بتایا کہ میں تمہارے ان اعمال سے بیزار ہوں، ان میں شریک نہیں ہوں. تو قوم نے نافرمانی کی تو ان پر عذاب آیا اور وہ تمام لوگ ہلاک ہوئے. اسی طرح اصحاب ایکہ اہل مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو توحید کا درس دیا اور بتلایا کہ تم جو ناپ تول میں کمی کرتے ہو ایسا نہ کرو، پورا ماپ کرو. لیکن انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہمیں سحر زدہ لگتے ہیں اور آپ بھی ہماری طرح ایک انسان ہی ہیں. تو معاذ اللہ انہوں نے ان کی دعوت کو نہیں مانا تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور وہ تمام لوگ ہلاک ہوئے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے حوالے سے بتلاتے ہیں کہ اسی طرح یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے
اور عربی زبان میں ہے، اور اس پر ایک بڑی دلیل، بڑی علامت یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، جیسے کہ علماء بنی اسرائیل اس کو جانتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اسی میں ساتھ اللہ تعالیٰ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے، یعنی ان کو اللہ کے توحید کی طرف پکاریں، اللہ کے حکم کی طرف بلائیں، اور جو لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہیں ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائیں، اور اگر وہ نافرمانی بھی کریں تو آپ ان کے اعمال سے بری ہیں، بیزار ہیں، اور آپ اللہ پر توکل کرتے رہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ شعراء کا کچھ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، کیونکہ شعراء تو اکثر وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں گمراہوں کہ ان کی پیروکار جو ہیں اکثر وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ہر طرح کے موضوعات میں، ماحول میں کلام کرتے ہیں، اور وہ اکثر وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں، یہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ اس کے برعکس یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا وحی ہے، اللہ کا سچا کلام ہے۔ تو یہیں سے اللہ تعالیٰ نے شعر کے بارے میں بتلا دیا کہ اگر تو کوئی اشعار ایسے ہیں جن کا مضمون اچھا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، توحید کا درس ہے یا اور عقائد کا بیان ہے، یا اس میں کوئی فحش گوئی نہیں ہے، تو ایسے اشعار کی اجازت ہے شریعت میں کہنے کی، سننے کی۔ لیکن اگر ان کے مضامین میں کوئی بدعقیدگی ہے یا گناہوں کا تذکرہ ہے یا فحش گوئی ہے تو ایسے اشعار کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں بھی فرمایا کہ ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شعر نہیں سکھلایا، اور نہ ہی آپ کی ذات کے مناسب ہے۔ تو البتہ بعض حدیث میں اس چیز کی، بعض اشعار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی فرمائی، اور بعض حدیث میں مضمون بھی آتا ہے کہ بعض اشعار جو ہے وہ حکمت کے مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں۔ انہی دلائل کو دیکھتے ہوئے دو قسمیں اشعار کی بن جاتی ہیں کہ جن کا مضمون بھی اچھا ہو، محمود ہو، اور اس میں کوئی بدعقیدگی والی بات نہ ہو، ان کو تو لے لیا جائے گا، لیکن اس میں کوئی بدعقیدگی ہے یا فحش گوئی ہے، ایسے اشعار کہنا سننا یہ درست نہیں ہوگا۔ اگلی صورت اس پارے میں جو ہے وہ صورت نمل ہے، ترتیب کے لحاظ سے 27ویں صورت، اور نزول کے اعتبار سے 48ویں صورت ہے قرآن مجید کی۔ نمل چونکہ اس میں آگے چل کر چیونٹی کا ایک قصہ آتا ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام صورت نمل ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذکر سے فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت والی اور خوشخبری والی کتاب ہے اہل ایمان کے لیے۔ اہل ایمان وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے قصے ذکر فرمائے۔ پہلا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جس وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ مدین سے نکلے تو وہاں راستے میں ایک جگہ انہوں نے آگ دیکھی، تو وہ آگ ظاہر میں تو آگ تھی لیکن در حقیقت وہ نور الہی تھا۔ تو اس وقت ان کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرا قصہ ذکر فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا اور زمین میں ہم نے ان کو حکومت اور سلطنت عطا کی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے
کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پرندہ کی زبان بھی سکھلائی اور ریاست کے مناسب جتنی بھی ضروری چیزیں تھیں وہ تمام ان کو عطا کی، کہ وہ جب بھی سفر پر نکلتے وہ ایک بہت بڑا لشکر ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ چیونٹیوں کی بستی پر ان کا گزر ہوا تو ایک چیونٹی نے اپنی باقی جو چیونٹیاں تھیں ان سے کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے۔ تو سلیمان علیہ السلام اس کی یہ بات سن لی اور اس پر وہ خوش ہوئے اور انہوں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی، اور اللہ سے دعا فرمائی کہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جس سے کہ آپ راضی ہوں، اور مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرمائیے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائیے اور مجھے اور میرے والدین کو اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائیے۔ پھر آگے ایک قصہ ہے ملکہ بلقیس کا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سے ہدہد نے آ کر ان کو خبر دی کہ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے کہ جو سورج کی پرستش کرتے ہیں، اور ان کی بڑی جو ہے وہ ایک خاتون ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چلو اگر ایسا ہے، تو انہوں نے خط دے کر اس کو بھیجا اور اسے کہا کہ یہ ان کو دو۔ اس کا مضمون یہی تھا کہ تم لوگ سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آؤ۔ تو اس ملکہ نے جب اپنی قوم سے مشورہ کیا تو اس کا حاصل یہی نکلا کہ ملکہ نے کہا کہ بادشاہوں کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی بستی پر داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ تو الغرض سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے دربار میں یہ سوال کیا اپنے لشکر سے کہ کون ہے جو اس کا عرش میرے پاس لے آئے گا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میں عرش لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں۔ لیکن انہی کے ایک صحابی آصف بن برخیہ انہوں نے کہا کہ میں وہ تخت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی آپ کے پاس لے آؤں گا، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کو اس میں اعظم دیا گیا تھا، اس کی بنا پر انہوں نے بات کہی۔ تو الغرض تخت انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی حیت بدل دو۔ تو جس وقت ملکہ بلقیس آئی اور انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ وہی تخت ہے، تو اس نے کہا کہ شاید یہ وہی تخت ہے۔ نہ تو اس نے انکار کیا نہ ہی تصدیق کی، اور وہ بالآخر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ پھر آگے اس میں حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، اور ان کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بدعمالیوں پر متنبہ کیا تو قوم ان کی مخالف ہو گئی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ہم بستی سے نکال دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو نجات دی، اور باقی قوم پر آسمان کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور یہ اس طرح یہ رہتی دنیا تک کے لیے اب عبرت کا سامان ہو گئے۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ان لوگوں پر عذاب آیا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعریف اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور سلامتی ہو ان بندوں پر جن کو اللہ نے اختیار کیا، چن لیا، اپنے دین کے لیے ان کو منتخب فرما لیا، اور یہی لوگ بہتر ہیں۔ تو اسی چیز پر اس پارے کا اختتام ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔